یہ عالمی استعمار، اس کا طوفان چلا رہا ہے. آخری ٹکراؤ ہونا ہے امت محمد اور یہود کے مابین. شیطانی قوت کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی، وہ جو اقبال نے اشعار کہے تھے، دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. لیوسیفر، اس کا اعلی کار آرڈر آف الومیناٹی، اس کے اعلی کار میسن، فری میسن، فلاں اور فلاں اور فلاں، زائنزم کے نام سے تحریک. 2000 برس کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی 1948 میں. میں نے 2000 برس کہے تھے پہلے بھی. سن 70 عیسوی میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے اور یروشلم سے. ان کا ہیکل سلیمانی، اور وہ بھی نمبر 2 تھا، سیکنڈ ٹیمپل. پہلا ٹیمپل پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں یا بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہوا تھا، وہ تو حضرت مسیح سے بھی 600 برس قبل. پھر انہوں نے بعد میں بنایا اپنا ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے. سن 70 عیسوی میں رومنز نے اسے بھی گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہے، اس کی صرف ایک دیوار سلامت ہے، کوئی چھوٹی سی کہیں، جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں اپنا اور ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں. سن 70 میں انہیں جو دیش نکالا ملا تھا فلسطین سے، تو یوں سمجھئے کہ تقریباً 550 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب یروشلم فتح ہوا ہے، اس کے بعد سے انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت ملی. حضرت عمر نے رحم فرمایا کہ تم بھی آ سکتے ہو یہاں. لیکن جو کرسچنز نے، عیسائیوں نے جب قبضہ دیا تھا، کیونکہ فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم کو، فتح نہیں ہو سکا تھا، وہ تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا ہے، سرنڈر کیا ہے. اور اس معاہدے میں عیسائیوں نے یہ بات طے کرا دی تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آئیں، زیارت کریں، چلے جائیں. مکان نہیں خرید سکتے، زمین نہیں خرید سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے. لیکن 1900، بلکہ نوٹ کر لیجئے 1897 میں، اب یہ 1997 آ رہا ہے، اگلے سال کیا، اب تو بہت قریب آ گیا، سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. 1 مہینے بعد، 1.25 مہینے بعد شروع ہو رہا ہے. پورے 100 برس قبل یہودی بینکرز تھے، کچھ بڑے بڑے بینکرز، سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے، نقشہ بنایا، اسکیم بنائی. سازش کی صلاحیت اللہ نے بے پناہ دی ہے. دولت بے شمار جمع کر چکے تھے سودی نظام سے. 20 برس کے اندر اندر برطانیہ کے ذریعے سے اعلان کرا لیا بالفور ڈیکلریشن. سن 70 اور 1917 کتنا فرق ہوا اس میں؟ 1800 برس سے زائد عرصہ. ان کا داخلہ ممنوع تھا پہلے 500 برس، بعد میں داخل ہو سکتے تھے، آباد نہیں ہو سکتے تھے. 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے حق مل گیا کہ ہاں یہ بھی آ سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں. چونکہ اب ظاہر بات ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان تو چت پڑا ہے، کون بولے گا. اندیشہ ہو سکتا تھا تو ترک خلافت سے ہو سکتا تھا کہ کہیں تنگ آمد بجنگ آمد، خلیفہ کہیں اعلان کر بیٹھا جہاد کا تو کیا ہو جائے گا پوری دنیا میں، لہذا خلافت ختم کرواؤ. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. میں صبح بتا چکا ہوں آپ کو، فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا. بہرحال 1917 کا بالفور ڈیکلریشن. اب آنے شروع ہوئے یہودی آیا، کسی عرب سے پوچھا بھائی اس مکان کا کیا مانگتے ہو؟ یہ 2 لاکھ. لو بھائی 3 لاکھ لے لو، لیکن صبح نکل جاؤ. اس کھیت کے کتنے دام ہیں؟ جو دام بتایا اسے بڑھ کر کے جلدی سے جاؤ. اس وقت انہوں نے ابتدا میں کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن دولت، اس کی چمک، ہوتے ہوتے اتنے قدم جما لیے کہ پھر 1948 میں اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہے. اس کے ساتھ جوڑ ملا لیجئے 1947 میں پاکستان قائم ہوا تھا. یہ ہم عصر واقعات یوں ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی آ کر جوڑ مل گئے ہیں. تاریخ کے کچھ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے. اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. بہرحال 1948 میں قائم ہوا. 19 برس کے بعد 1967 میں جنگ، اور اس نے اپنے حدود بڑھا لیے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں.
یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا. 1967 سے اب یروشلم ان کے قبضے میں ہے. 30 برس ہونے کو آئے ہیں اور اب یوں سمجھیے کہ تلی ہوئی ہے اس وقت, تاریخ کی ترازو تنی ہوئی ہے. وہ لوگ تلے ہوئے ہیں مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے. سارا کام ہو چکا ہے, نقشے بن چکے ہیں. پچھلی دنوں مسجد اقصی کے ڈوم کے لیے شہنشاہ جو ہیں اردن کے شاہ حسین, انہوں نے کتنے من سونا دیا تھا تاکہ اس کے اوپر پتلی چڑھا دی جائے. تو یہودیوں نے کہا تھا یہ سارا سونا ہمارے ہیکل کی تعمیر کے کام آئے گا. کھل کر کہا. اب یہ کہ مسجد اقصی کے ساتھ جانے والی ٹنل کھول دی گئی ہے. کوئی دن کی بات ہے کہ کوئی یہودی, کوئی جنونی جائے گا وہاں پر جا کر ایکسپلوسیو رکھائے گا اور اس ایکسپلوسیو کے نتیجے میں مسجد اقصی شہید ہو جائے گی. پھر کہیں گے بھائی ہمارا کوئی جنونی کر گیا, جب کر گیا تو چلو اب جو ہو گیا فیٹ اکمپلی ہے یہ, اب یہاں ہمارا ٹیمپل بننے دو. اور امت مسلمہ کی نبض وہ دیکھ چکے ہیں ایودھیا کی مسجد گرا کر. پوری دنیا میں کسی مسلمان کو محسوس ہی نہیں ہوا. ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا احتجاج کے لیے, غیر منظم مشتعل ہو گیا, پولیس کے ہاتھوں 6000 آدمی مارا گیا. پاکستانی اٹھے مندر گرا دیے اور پھر وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا کر دیے. باقی پورے عالم عرب میں کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. دیورس RSS کا جو گرو تھا, ابھی مرا نہیں ہے لیکن اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس نے ایک چوتھے گرو کو حوالے کر دیا ہے. RSS راشٹریہ سیوک سنگھ, اس نے یہ سرکولر ایشو کر دیا تھا پورے ہندوستان کی ہندو جماعتوں, انجمنوں, سوسائٹیوں کو. اب ہمیں طے کر لینا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمان کے وجود سے ہم پاک کریں گے. اور میں تمہیں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. کوئی تھوڑا سا پاکستان میں, کوئی بنگلہ دیش میں, ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. انہیں پورا یقین ہے عالم عرب اور بقیہ پورا عالم اسلام بولے گا نہیں. بہرحال یہ جو فضا تنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اب میں صرف آخری بات آپ سے کروں گا. فضا بہت خراب, حالات بہت خراب, لیکن اس مایوسی کے اندھیارے میں خوشخبری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کہ یہ چوتھا دور بھی بالآخر ختم ہوگا.